ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کا دن سلسلے ترسیل رسل اور نزول صحف آسمانی کے اختتام کا دن ہے۔ ان کی تشریف آوری کا دن آدم کی آدمیت کے لیے، ابراہیم کی خلت کے لیے، زکریا کی عظمت کے لیے، موسیٰ کے جلال کے لیے، عیسیٰ کے جمال کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کا دن، اس کا تعلق نہ محض کسی ایک قوم سے ہے، نہ علاقے سے ہے، نہ جغرافیہ سے ہے۔ وہ عالم انسانیت کے پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت و نبوت ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے، ہر شہر کے لیے ہے، عالمی ہے، آفاقی ہے، بین الاقوامی ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی دعوت تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، آقا ہو، غلام ہو، سب اس آستانے کرم پہ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کا دن وہ دن ہے جس دن کے ربانی بادشاہت کا اعلان ہوا، جس دن غلاموں کے پاؤں سے زنجیریں ٹوٹی، جس دن ہم نے اللہ کا تعارف حاصل کیا۔ وہ پیشانیاں جو پتھروں کے آگے، درختوں کے آگے، ہواؤں کے آگے، فضاؤں کے آگے، سمندروں کے آگے، صحرا کے آگے، نفع کے آگے، نقصان کے آگے، اپنے ہاتھوں سے ترشیدہ بت کے آگے جھک رہی تھی، نبی گرامی وقار سرور کائنات کی تشریف آوری کی برکتوں سے وہ پیشانیاں اللہ کے آستانے کرم پہ جھک گئیں۔ ہم نے اللہ کا تعارف حاصل کیا۔ وہ پیغامات جو قرآن کی روشنی میں پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور وہ نظام زندگی ہے، آئین حیات ہے اقوام و ملل کے لیے۔ نبی گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور سیادت مطلقہ، کائنات آفاق و انفس کا ہر گوشہ قیامت کی صبح تک اسے روشن و تابناک رہنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک، ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے اسلام کی روشنی آج نہ پھیلی ہو۔ عصر حاضر میں دنیا کا سب سے زیادہ پروگریسو مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود یورپ و امریکہ میں جو مذہب ایک چیلنج کی حیثیت سے رکھتا ہے اور دنیا بھر کے دلوں کو متاثر کرنے والا ہے، وہ اسلام ہے۔ آج دنیا بھر کے محققین، سائنسداں، پڑھنے والے لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سو اس لیے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسلام تلواروں کی زور سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو آج ملیشیا سے لے کر اور نارتھ امریکہ تک جو مذہب بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ تلواروں کی بنیاد پر اس قدر تیزی کے ساتھ کوئی شے دلوں کی دنیا پہ اثر نہیں کرتی۔ زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہے، مگر دل کی زمین پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام نے دل کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ نبی گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، زکریا اور یحییٰ کو اپنے دور کے نبی بنا کر بھیجا، مگر ان کی نبوت عامہ اور سیادت مطلقہ اپنے دور کے لیے تھی۔ اور آقائے دو جہاں سرور کائنات کی نبوت اور رسالت ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہیں تو معجزہ ہو۔ ہر دور، ہر زمانہ نبی کا ہے، مستقبل، حال اور ماضی سب انہی کا ہے۔ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، آسمان کی بلندیاں مصطفیٰ کے نام سے ہے، فرش کی عظمت مصطفیٰ کے نام سے ہے، شفق کا اجالا مصطفیٰ کے نام سے ہے، سورج کی روشنی مصطفیٰ کے نام سے ہے، چاند کی چاندنی مصطفیٰ کے نام سے ہے، اخلاق کی جوانی مصطفیٰ کے نام سے ہے، پھولوں کا تبسم مصطفیٰ کے نام سے ہے، دریا کی روانی مصطفیٰ کے نام سے ہے، کہکشاں کا جمال مصطفیٰ کے نام سے ہے، سبزے کا فرش مصطفیٰ کے نام سے ہے، سپیدہ سحر کا جمال مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش و فرش کی شہنشہی عطا فرمائی تھی۔ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ ہو،
آنکھیں ایسی تھی جیسے کہ بحرین تقدس کے نگینے ہوں، سینہ پاک علم نشرح لک صدرک رمز دل ہستی کا خزینہ تھا، ان کی پیشانی ایسی تھی جیسے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہو، ان کا انداز کلام ایسا تھا جیسے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں ہوں، جیسے کہ مشیت خود غیب سے بات کر رہی ہو، ان کا انداز کلام ایسا تھا جیسے کہ مشیت خود غیب کے پردوں سے بول رہی ہو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کلام ایسا تھا، مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کہ جل اٹھے شب زدہ ماحول میما کا چراغ، ان کا قد رانہ آدم کی آدمیت کے لیے، براہیم کی خلت کے لیے، زکریا کی معصومیت کے لیے، ایوب کے صبر کے لیے، موسیٰ کے جلال کے لیے، داؤد کی بادشاہت کے لیے، سلیمان کی عظمت کے لیے قبلہ حاجات تھی۔ ان کا زمانہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ جو لوگ آج میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں، دراصل وہ اس نظام حیات کو برپا کرنا چاہتے ہیں، دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں، نگہو دل پہ سجانا چاہتے ہیں جو سرور کائنات لے کر آئے، جو نظام عالم انسانیت کا نجات دہندہ نظام ہے، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ جدید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ماڈرن ہے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جس شخص نے، یہ امریکن پروفیسر ہے پروفیسر مائیکل ہارٹ، اس نے بات یہ کہی ہے، بلکہ لکھا ہے اپنی کتاب دی 100 میں، کہ جس شخص نے پوری دنیا کو معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز۔ جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے آگے چل کر کہ ایک عیسائی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ویدر جیسس واز ایگزسٹ کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے۔ مسیحی تاریخ میں کوئی دن وثوق کے ساتھ آج تک مسیحی مورخین اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے۔ وہ خود پروفیسر مائیکل ہارٹ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، مگر پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ محمد واز بورن ود ان دی لائٹ آف ہسٹری۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے۔ وہ آئے تو بہار آئی، وہ آئے تو نجات آئی، وہ آئے تو بخشش کے دروازے کھلے، وہ آئے تو عالم انسانیت غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئی، وہ آئے تو وقار سجدہ میسر آیا، وہ آئے تو دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنجھے اللہ کا تعارف میسر آیا، وہ آئے تو قرآن پاک کی تلاوت میسر آئی، وہ آئے تو ذوق عبادت پیدا ہوا، وہ آئے تو ہم نے انداز سجود پایا ہے، وہ آئے تو زندگی کا وقار میسر آیا ہے، وہ آئے تو عالم انسانیت کو عزت ملی ہے، وہ آئے تو پورے عالم انسانیت کو اللہ کا تعارف عطا فرمایا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رب کریم عالم اسلام کو نبی آخر الزمان سرور کائنات کی سیرت پاک بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج دنیا امن کا متلاشی ہے، آج دنیا علم کا متلاشی ہے، آج دنیا سکون کا متلاشی ہے، آج دنیا عدل کا متلاشی ہے، آج دنیا انصاف کا متلاشی ہے۔ یہ تمام چیزیں دامن مصطفیٰ میں موجود ہے۔ آج دنیا بے قرار دنیا، تباہال دنیا، ٹھوکروں میں پڑی ہوئی دنیا اگر یہ نجات چاہتی ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ آج اسلام دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جو اپنے عصر کے جبابرہ و فرائنہ کو چیلنج کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کر رہے ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، میں عقیدت مندوں سے کہوں گا، میں عشق رسالت کا دعویٰ کرنے والے ان افراد امت مسلمہ سے کہوں گا کہ خدا را اگر آپ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ وہ قرآن لے کے جلوگر ہوئے تھے، وہ اخلاق حسنہ لے کے جلوگر ہوئے تھے، وہ معلم کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے تھے، ان کے زندگی کا ہر گوشہ عطا الہی سے آباد تھا۔ اگر آپ میلاد مصطفیٰ اسی جذبہ یقین اور جذبہ ایمان کے ساتھ اس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سرکار کی سیرت پاک پہ چلنا ہوگا۔ آپ کو اندھیری راتوں کا مسافر نہیں، آپ کو اجالے راتوں کا مسافر بننا ہوگا۔ جو راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، جو راستہ سرور کائنات کا راستہ ہے، جو راستہ قرآن عظیم کا راستہ ہے، جو نجات، جو راہ عمل
قرآن عظیم کا راہ عمل ہے، اور جو توفیقات قرآن عظیم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اس پہ چلنا ہوگا، اور یقینی طور پر جب ہم راستے پہ چلیں گے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بدلو اپنے آپ کو، اٹھو ان زمینوں سے، صحرا و بیاباں سے اٹھو اور آفاق پہ پھیل جاؤ۔ تم وہ تھے کہ آسمان جھک کر تمہیں سلام کرتا تھا، تم وہ تھے کہ صحرا تمہیں راستہ دیتے تھے، تم وہ تھے کہ جس نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے پہاڑ کو رائی بنایا ہے، تم وہ تھے جس نے اندھیری رات کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ تم کہاں چلے گئے؟ اپنی عظمت رفتہ کو پانے کے لیے، اس نظام حیات کو برپا کرنے کے لیے، انقلاب مصطفی کو اپنے سینے میں جاگزی کرنے کے لیے، نعرے مستانہ برپا کرنے کے لیے انقلاب عظیم کی ضرورت ہے، اور وہ بغیر عشق رسالت کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور عشق رسالت چاہتا یہ ہے کہ آپ سراپا اخلاق مصطفیٰ میں ڈھل جائیں، آپ کی روح بارگاہ مصطفیٰ کے طواف کر رہی ہو، نگاہوں میں چمار گنبد خضرا ہو، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وقت تو ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ انقلاب پیدا کرنا ہوگا، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔